बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं एक बार जो नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर अभी तक वो जो फस्तायत है, जुल्म है, ज़्यादती है और वन मैन शो है, अपनी ताकत, अपनी पावर और अपनी बादशाहत दिखाने के लिए जो जिस हद से गुज़र सकता है वो गुज़रने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान के ऊपर एक और ख़तरनाक केस बनाने की मुकम्मल तैयारियां की जा चुकी हैं, लेकिन उस केस पे तबसरा या तजिया करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी रोशनी डालूं कि इमरान खान के ऊपर माजी में जो केस बने उनका क्या नतीजा निकला और आगे आने वाले वक्त में क्या होगा। इमरान खान को फंसाने के लिए या इसको रास्ते से हटाने के लिए पाकिस्तान की जो रियासती ताकत थी उसने सबसे पहले इसके ऊपर, इमरान खान के ऊपर साइफर का केस बनाया, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क बदनाम भी हो गया, गद्दारी भी हो गई, मुल्क के ताल्लुकात अमेरिका से ख़राब हो गए और ये बदतरीन जो बददियानती है वो की गई। इसमें सबसे पहले जब साइफर आया, वो आप तफसील उसकी जानते होंगे कि उस पर मीटिंग्स भी हुई, उस पर डिमाश भी किया गया अमेरिका को, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कहा कि साइफर नहीं था, अमेरिका ने कोई ऐसी बात नहीं की थी, ये इमरान खान ने मुल्क को बदनाम किया। लेकिन अल्लाह ताला ने उस साइफर का केस बनाकर फिर पूरे दुनिया में और पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को ये बताया कि किस तरह से पाकिस्तान की जो रियासत है, ताकत है, इस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, हुक्मरान है, वो अमेरिका के ग़ुलाम हैं और असल में पाकिस्तान आज़ाद नहीं है, बल्कि अमेरिका की डिक्टेशन के बगैर ये रात का खाना भी नहीं खाता। और फिर वो केस ठुस हो गया। फिर दूसरी बात, अल्लाह ताला ने एक और इसी तरह से, क्योंकि जब कुदरत किसी शख्स की, किसी इंसान की, किसी जालिम की उसे नंगा करती है, उसकी रस्सी जब खींचती है, तो फिर अल्लाह ताला इसी तरह से ऐसे ऐसे चीज़ें सामने लाते हैं कि फिर वक्त के साथ साथ वो चीज़ें सारी की सारी दुनिया के सामने अयां होती हैं और नंगा होता है। उसी रियासत ने, उसकी ताकत ने जब देखा कि साइफर केस पिट गया, तो फिर साथ साथ तोशा खाना के नाम से केस बनाया, फिर इद्दत के नाम से केस बनाया। तोशा खाना केस जब बना तो इस तरह से पीक पे गया कि सबको ये लगा कि इसमें इमरान खान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, वो घड़ी बेच दी, वो ऐसा कर दिया, वो तोशा खाने के गिफ्ट बेच दिए। फिर अल्लाह ताला ने उस केस के ज़रिए से, जब से तोशा खाना वजूद में आया तब से लेके अब तक किस किस ने इस बहती नदिया में हाथ धोए और कौन कितना नीचे गिरा, किसने तोशा खाना से एक तस्बीह तक ना छोड़ी और कौन कौन वहाँ से गाड़ियाँ, गिफ्ट, तोहफे लेके गया, वो सब जब नंगे हुए फिर वो तोशा खाना केस भी ठुस हो गया। इसी तरह से इस मुल्क के हुक्मरान ने, ताकतवर ने ये देखा कि अभी भी उनकी जो प्यास थी दुश्मनी की वो नहीं बुझी। केस मुसलसल इमरान खान के ऊपर होते जा रहे थे, 200 प्लस केस हो गए, लेकिन उसमें जो टॉप लेवल के, जिनकी नज़र में ये था, जो थिंक टैंक बैठ के ये सोचते थे कि इस केस में इमरान खान फंसेगा भी और जलील भी होगा और अब ये बच नहीं पाएगा, फिर उन्होंने इद्दत का भोंदा, बेबुनियाद और मज़ाक़ा खेज़ किस्म का केस इमरान खान के ऊपर किया, जिसमें उन्होंने उसके नेका को मशकूक करार दिया। और फिर वो केस जब चला तो अवाम ने उस पर तवज्जो देने के बजाय इमरान खान की हमदर्दियाँ अवाम के अंदर और बढ़ी। फिर उस केस से, इद्दत के वाले केस से, पाकिस्तान के मुल्क भर के उलमा इकराम भी नंगे हुए कि वो कितने पानी में है, अदलिया भी नंगी हुई कि वो कितनी बाश है, मीडिया भी नंगी हुई कि किस तरह से वो पैसे लेकर झूठी किस्म की बातें बताते हैं। तोशा खाना में यही हुआ, साइफर में भी यही हुआ और इद्दत में भी यही हुआ। जब सारे पाकिस्तान का इखलाक सामने आ गया, नंगा हो गया, वो इद्दत वाला केस भी अब ठुस लेवल पे है और उसका भी कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं। टेरियन वाइट केस, इन्होंने सोचा कि शायद इमरान खान बहुत बदनाम हो जाएगा, इखलाकी हवाले से गिर जाएगा और लोग इसकी तरफ तो जो कम देंगे, लेकिन वो भी सबको, पूरे के पूरे निज़ाम को, ताकत को, सबको नंगा करके
اب وہ بھی اپنے آخری سانسیں لے رہا ہے، بلکہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ جب ظالم، جھوٹے، مکار، دھوکے باز کی رسی کھینچتا ہے تو پھر ایسے ایسے کام کرواتا ہے کہ وہ ظالم، وہ دھوکے باز، وہ جھوٹا، وہ فراڈیا، وہ کرپٹ پھر اپنے ہی ہاتھوں سے ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور پھر وہ اس طرح سے ننگا ہوتا ہے کہ اسے یہ سمجھ نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کتا اپنے ہی زخم کو جب چاٹتا ہے تو اسے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اسے لہو کا ذائقہ آتا ہے، تو اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اسی کا زخم ہے، خراب ہو رہا ہے، بلکہ وہ اس کو سوچتا ہے کہ شاید وہ کوئی اور چیز کھا رہا ہے، اور اس طرح سے وہ اس کا ٹیسٹ لیتا ہے۔ اور اس نظام نے بھی اسی طرح سے ننگا ہونا تھا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ 200 سے زیادہ کیس بنا کر بھی عمران خان کو نہیں توڑ سکے، اس کی بیوی پہ الزام لگا کر بند کر کے اسے نہیں توڑ سکے، اسے ڈیلیں دے کر نہیں توڑ سکے، 40,000 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کی کارکنوں کو گرفتار کر کے عمران خان کو نہیں توڑ سکے، اور پھر خواتین کو گرفتار کر کے عمران خان کو نہیں توڑ سکے، کیس پہ کیس بنا کر اسے نہیں توڑ سکے، اس کی مقبولیت اسے بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پھر میڈیا، عدلیہ، ججز، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، جتنی طاقت مشینری اس ملک کے اندر استعمال ہو سکتی تھی کسی دشمن ملک کے خلاف، وہ ساری کی ساری طاقت، وہ پروپیگنڈے، وہ جھوٹ، وہ فراڈ عمران خان کے خلاف استعمال ہوئے، لیکن اس بندے کو نہیں توڑ سکے۔ اب انہوں نے آخری جو حربہ کرنے کی یا کھیل کھیلنے کی کوشش کی ہے وہ یہ کی کہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے عمران خان نے جو حمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے بات کی، جو ٹویٹ کیے، جو اس کی سوشل میڈیا ٹیم باہر سے ہو کر اسے آپریٹ کر رہی ہے ایز پر انسٹرکشن عمران خان، اور اس میں کچھ ایسی ویڈیو جو مختصر دورانیے کی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ غدار کون ہے، 1970 میں جو بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، اصل حقائق کیا تھے، اس وقت کے جو حکمران تھے ان کی کیا سوچیں تھیں، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے اس سارے کھیل کے اندر شامل تھی، دیگر دنیا کے ممالک کس طرح سے انسٹرکشن دے رہے تھے، یہ ساری کی ساری حمود الرحمان کمیشن کے اندر رپورٹ تھی، جو پاکستان دو ٹکڑے ہونے کے بعد جو حمود الرحمان چیف جسٹس سے اس وقت کے انہوں نے کمیشن بنایا، انہوں نے ہزاروں کی تعداد سے ان لوگوں سے انٹرویو لیے جو اس وقت اس جنگ میں ملوث تھے، شامل تھے، دیکھ رہے تھے، صحافی تھے، رائٹر تھے، لکھتے تھے، تجزیہ کار تھے، اور وہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس رپورٹ کو مرتب کیا۔ پھر جب وہ رپورٹ پڑھی گئی تو اسے شائع کرنے سے بھی روک دیا گیا، اور اس کا کچھ حصہ نہیں بلکہ زیادہ تر حصہ کہیں غائب کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا۔ بعد میں یہی رپورٹ انڈیا کے کسی چینل سے یا کسی طرح سے وہاں سے لیک ہوئی، اور کچھ حصہ اس کا بچا۔ اب اس پہ عمران خان کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے یہ والی بات کر کے حمود الرحمان کی، یا غدار کون تھا 1971 کے اس سانے میں، کیا جو اس وقت کے مجیب الرحمان وہ غدار تھے، یا پھر جو پاکستان کی طرف سے جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ تھے، اور اس پہ عمران خان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ بہت بڑا طوفان برپا ہو گیا ہے، اور اب یہ غداری کا کیس بنا کر اسے کسی نہ کسی طرح سے راستے سے ہٹائیں۔ لیکن یہ کیس بھی ناظرین ابھی سے میں آپ کو پریڈکٹ کرتا ہوں کہ ان تمام ماضی کے عمران خان کے 200 کیسوں کی طرح یہ اس سے بھی کمزور اور بوگس ہوگا، اور یہ بالکل مٹی میں مل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو ننگا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بچے بچے کو بتانا ہے، اس نے شوق سے پھر حمود الرحمان کمیشن کو پڑھنا ہے، اس نے اصل حقائق کو سمجھنا ہے، اور پھر وہ جو تاریخ پاکستان کے اور بچوں کو غلط پڑھائی گئی، پاکستان کے 30، 40، 50، 60 سال کے عمر کے جو بھی اسٹوڈنٹ جو اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں، وہ ان کو غلط بتایا گیا، اب ان کو یہ سمجھ آئے گی۔ جب پاکستان کا بچہ یہ سمجھ جائے گا کہ اس ملک میں 70 سالوں سے یا 40-50 سالوں سے کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کس طرح سے ملک کی پرواہ نہیں، کس طرح سے عوام کی پرواہ نہیں، کس طرح سے بنگالیوں کو گھاس کی طرح کاٹا گیا، کس طرح سے ان کے اوپر ظلم کیے گئے، اور پھر بعد میں کسی اور کے سر الزام دے کر تو یہ کہا گیا کہ ملک دو ٹکڑے کرنے میں فلاں شخص کا ہاتھ ہے۔ تو جب یہ سب ننگا ہو جائے گا، جب یہ سب کچھ اس عوام کو پتہ چل جائے گا،
تو یہ کیس بھی اسی طرح سے ٹھس ہو جائے گا، کیونکہ میرا یہ یقین بھی ہے۔ اور اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو بہت سی ایسی، چاہے وہ اسلامی تاریخ ہوں، دنیا کی تاریخ ہوں، یا کسی بھی حوالے سے کوئی حقائق ہوں، اس میں یہ چیز واضح ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو، کسی ظالم کو، کسی جھوٹے فراڈی مکار کو ننگا کرتا ہے تو پھر وہ ایسی اسی کے ہاتھوں سے اقدام کرواتا ہے، پھر اسی سے وہ بلواتا ہے، پھر اسی سے اپنے آپ کو ننگا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اسی طرح سے جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات پہ پہنچا کر پھر ذلیل کر کے اس شخص کو چھوڑ دیتا ہے۔ موجودہ کیونکہ پاکستان کو 70 سال ہو گئے، جس میں سے اس ظلم کی، اس فسطائیت میں 40 سے 50 سال تک ہو گئے ہیں، پاکستان کے اندر کوئی جمہوریت نہیں، کوئی قانون، کوئی آئین نہیں، چند سو لوگ ہیں جو اس ملک کو چلاتے ہیں۔ لیکن اب جب کہ اس ملک کے اندر جو 25 کروڑ عوام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دینے کا وعدہ بھی کیا، اور ان کے حوالے سے بہت سے ایسے لوگوں کو اقتدار بھی دیا، لیکن وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طرح سے نہ نبھا سکے، تو اب پاکستان اس سٹیج پہ کھڑا ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ پھر یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ طاقت جیتتی ہے، تو پھر یہ کئی سو سال تک یہ عوام، یہ قوم پھر سے غلام رہے گی۔ اور اگر اس وقت جو رول آف لا کی جنگ عمران خان لڑ رہا ہے، اگر وہ جیتا ہے تو پھر بچے کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اور عمران خان کو جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، یا جو بیوروکریسی، یا جو موجودہ فارم 47 کے مسلط کردہ چور ڈاکو ہیں، جو ڈان ہیں، ان کی خواہش یہی ہے کہ اس کو رستے سے ہٹانے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کیا جائے، اسے مارا جائے، اسے رستے سے ہٹایا جائے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ لیکن یہ میرا یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر عمران خان کے ساتھ کوئی حادثہ کیا گیا تو شاید کہ یہ ملک پھر ایک نہیں، پھر اس کا کیا انجام ہوگا یہ تاریخ بھی بتائے گی، اور آنے والا وقت بھی بتائے گا۔ ایک بار جن جو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔